السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اور چینل اسلامک اسٹوڈیو۔ آج ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کا واقعہ بتائیں گے، مگر ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی اسلامک اور نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیں ناظرین، ہم اب بڑھتے ہیں اپنے اسلامک ویڈیو کی طرف۔ حضرت کعب بن احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، روح قبض کر کے پھر اسی وقت لوٹا دی، آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اب مجھے جہنم دکھا دو تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا۔ آپ نے مالک نامی فرشتہ جو جہنم کا داروغہ ہے اس سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کو جنت کے پاس لے گئے۔ آپ نے جنت کے دروازے کھولنے کا ارشاد فرمایا تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ ملک الموت نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ چلیں، زمین میں اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ پھر اللہ نے جنت میں داخل ہونے کی یہ شرط لگائی ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے۔ میں جہنم پر سے بھی گزر کر آ چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق میں نے یہیں رہنا ہے، یہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا اے اسرائیل، میرے بندے ادریس علیہ السلام نے سب کام میری مرضی سے کیے، انہیں یہاں رہنے دو۔ آپ علیہ السلام ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دلائل میں قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ کا ذکر ہے۔ اس وقت نازل اگرچہ نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کا کلام قدیم ہے، لوح محفوظ پر اس وقت بھی تحریر تھا۔ نبی چونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے رکھتے ہیں، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی۔ قرآن پاک سے آپ کا استدلال درست ہے۔